بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا اور اپنے دعوے پر اڑا رہا، نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا ذکر مختلف قصوں میں آتا ہے۔ اسے اس دور کی شہزادی کا درجہ حاصل تھا اور وہ اپنی خوبصورتی اور جنت کے سبب بھی مشہور تھی۔ اس کا دل انسانیت اور انصاف کے لیے تڑپتا تھا اور اپنے والد کے جابرانہ دعووں سے ناخوش تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی ایسی باتیں دیکھی تھی جو اس کی سوچ کو بدلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ناظرین، اس کے دل میں ایک خلا تھا جسے دنیا کی کوئی بھی دولت پورا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اندر سے ہی بے چین تھی اور سوالات سے بڑی ہوئی تھی، جیسے کوئی ایسی چیز کی تلاش میں ہو جو اسے سکون دے سکے۔ ایک دن نمرود کی بیٹی کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور یہ ملاقات نمرود کے جابرانہ ماحول میں ایمان کی ہدایت کی روشنی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ کی وحدانیت اور حقیقی زندگی کا پیغام دیا۔ ان کے الفاظ نے نمرود کی بیٹی کو دل کو چھو لیا اور اس کے ذہن میں پیدا ہوئے سوالات کے جوابات ملنے لگے۔ اس ملاقات کے بعد نمرود کی بیٹی کے دل میں اللہ پر ایمان کی پہلی کرن پیدا ہوئی اور وہ سکون و اطمینان کے احساسات سے معمور ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اس کے دل میں روشنی کی طرح چمکنے لگا اور اس نے اپنے والد کے خلاف اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، کیونکہ اسے اپنے جابرانہ والد کا سامنا کرنا تھا اور ایمان پر ثابت قدم رہنا تھا۔ نمرود کی بیٹی نے اپنی زندگی کے تمام راحتوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا اور حق کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جانتے ہوئے بھی کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اپنے ایمان کو اللہ کی وحدانیت پر مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اس کی قربانی نے اسے اللہ کے قریب کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ حقیقی ایمان میں دنیاوی آزمائشوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تاریخ کے مطابق نمرود کی بیٹی نے اپنی آخری سانسیں بھی اللہ کے ذکر میں گزاری۔ اللہ نے اس کے ایمان کا امتحان لیا اور اسے آخرت میں ایمان کے انعام سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور انہیں بت پرستی سے روکا۔ نمرود نے اس دعوت کو رد کر دیا اور اپنے دعوے میں خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو اور کوئی بھی اللہ کی دعوت کی طرف نہ آئے۔ نمرود کی بیٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو دل سے محسوس کیا۔ ان کی شخصیت اور اللہ کے پیغام نے اس کے دل میں اللہ کی حقیقی قبولیت کی روشنی پیدا کی۔ نمرود نے ایک عظیم آگ تیار کی جو اتنی بڑی تھی کہ اس کے شعلے آسمان تک بلند ہو رہے تھے۔ اس آگ کے چاروں طرف لوگ جمع تھے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے۔ جب نمرود کی بیٹی نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے پناہ ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت ابھر کر سامنے آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ اس کا امتحان ہے اور اس نے اپنے والد کی مخالفت کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے اور اللہ پر یقین کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے والد کی ہر سزا کے لیے تیار تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، نمرود کی بیٹی نے ہمت دکھائی اور اپنے ساتھ آگ میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت اور جذبے نے اس کا خوف ختم کر دیا۔ روایات کے مطابق اس نے آگ میں چھلانگ لگا دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر ایمان کے جذبے کے تحت داخل ہو گئی۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے آگ کو سرد اور سلامت بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی بیٹی پر آگ کے شعلے اثر نہیں کر سکے اور دونوں محفوظ رہے۔ یہ واقعہ نمرود اور اس کے پیروکاروں کے لیے ایک معجزہ اور اللہ کی قدرت کا نشان تھا۔ نمرود کی بیٹی کے لیے یہ واقعہ ایمان کی آزمائش کی ایک مثال بن گیا اور اس نے اپنے ایمان کو سچ ثابت کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا، اس وقت بارش برسانے والے فرشتے نے سخت پریشانی کے عالم میں کہا کہ مجھے حکم ملے تو میں موسلا دھار بارش برسا سکتا ہوں، مگر اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی آگے تھا۔ اللہ نے خود ہی حکم دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، اور آپ حضرت تقابن احباب بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ کے سپرد کیا گیا،
اس دن آگ کی تپش اور گرمی ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ نمرود کی بیٹی کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور ایمان کی سچائی روشن ہو جائے تو وہ دنیا کے ہر ظلم اور مخالفت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔